فذهب بعض اہل السنہ، بعض اہل سنہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان افضل الامت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امت میں افضل ترین شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قلت لیس تفضیل علی بالرفض، حضرت علی علیہ السلام کی تفضیل کرنا یہ رفض نہیں ہے، ولا ہوا ببدع، اور نہ ہی یہ بدعت ہے، بل قد ذهب الیہ الخلق من الصحابہ، بلکہ صحابہ میں سے ایک مخلوق، ایک سائزیبل طبقہ صحابہ کا اس بات کی طرف گیا ہے۔ کس بات کی طرف؟ والتابعین، اور تابعین بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل من سائر الصحابہ، کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکثر سائر تمام صحابہ پر ان کی فضیلت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آج ایک پھر نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو کتب اہل سنت سے وہ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس میں یہ بات واضح طور پر واضح ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ قطعی نہیں ہے، وہ ضنی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کا قطعی جو ہے فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ کچھ صحابہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں، کچھ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں۔ تو آج حوالے جات دوں گا، ذرا لمبی چوڑی بات نہیں ہے، تقریباً 25 کتابوں کے حوالے ہیں اور 20 صحابہ کرام میں نے آپ کو گنوانے ہیں۔ اس ویڈیو میں مکمل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں پہلی کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملل الفصل فی الملل، ٹھیک ہے۔ کتاب ابن حزم کی ہے، متوفہ 406 ہے ہجری، یعنی یہ 34 صدی ہجری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور باب الکلام فی وجوہ الفصل والمفاضلۃ بین الصحابہ، یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ اپنے سکرین پہ ہر چیز دیکھ لیں گے۔ اختلف المسلمون فیہم ہوا افضل الناس بعد من ہوا افضل الناس بعد الانبیاء علیہم السلام، کہ نبی کے بعد افضل کون ہے، اس چیز پہ مسلمانوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی پہلے دور سے ہی اس چیز میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ فذهب بعض اہل السنہ، بعض اہل سنہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان افضل الامت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امت میں افضل ترین شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا آپ غور کریں۔ وقد روینا، اور یہ چیز روایت کی گئی ہے، نحو 20 من الصحابہ، 20 ایسے صحابہ ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے، اللہ اکبر، وہ کہتے تھے ان اکرم الناس علی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری امت میں اکرم، والزبیر بن عوام، اور زبیر بن عوام ہے۔ اب مجھے بتائیں کہاں پہ ہے قطعی فیصلہ؟ 20 صحابہ، ان صحابہ کے نام بھی بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے 20 صحابہ ہیں؟ 20 صحابہ ایسے تھے جو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔ دوسری کتاب آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں، کتاب الشافعی، صفحہ نمبر 93، اسکرین شاٹ آپ کو اپنی سکرین پہ نظر آئے گا۔ اس مسئلے میں یعنی افضلیت کے مسئلے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ الشیعۃ، شیعہ جو ہیں، لیسوا وحدہم الذین کانوا یروون تفضیل علی بن ابی طالب، وہ اکیلے نہیں ہیں، لیسا وحدہم الذین، وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم الذین کانوا یروون تفضیل علی ابن ابی طالب، کہ وہ علی ابن ابی طالب کی تفضیل کو دیکھتے ہیں، صرف وہ اکیلے نہیں ہیں، علی سائر صحابہ، تمام صحابہ پر حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو افضلیت دینے والے صرف شیعہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کو افضل کہتا ہے وہ شیعہ ہے۔ سن لو، اہل سنت کتاب ہے، کتاب شافعی، شیعہ صرف نہیں کہتے، لیسو وحدہم الذین کانوا یروون تفضیل علی ابن ابی طالب، بلکہ پتہ کیا کہتے ہیں، بل ان من الشیعۃ یدعی ان بعض، ٹھیک ہے، شیعہ میں تو یہ بات آیا ہے، لیکن سن لیں، السابقین من الصحابۃ کانا یرا ذالک، صحابہ میں سے سابقین الاولین، سابقون میں صحابہ میں سے جو ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے، السابقین، ٹھیک ہے، السابقون الاولون، پڑھیے نا آیت مبارک، ٹھیک ہے۔ سابقین صحابہ جو ہیں، پہل جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے صحابہ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی افضلیت کے قائل ہیں۔ اب نام سن لو، ومنہم عمار بن یاسر، پہلا صحابی عمار بن یاسر، والمقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ انصاری، ابی بن کعب، حذیفہ بن یمان، برائدہ اسلمی، ابو ایوب انصاری، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، حذیفہ بنت ثابت، ابو الطفیل عامر بن واصلہ،
اور عباس بن عبد المطلب و بنو اور عباس بن عبد المطلب کی ساری اولاد و بنو ہاشم کافہ سارے بنو ہاشم و کان فی بنی امیہ تی قوم بنو امیہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں یقولون ذالک جو یہ کہتے ہیں اور بنو امیہ میں بھی قوم یقولون کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ذالک منہم خالد بن سعد خالد بن سعد بن عاص بھی یہ ہیں اور منہم عمر بن عبد العزیز اور ان میں اب عمر بن عبد العزیز ہے. یہ کہاں گیا قطعی فیصلہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے افضلیت یہ قطعی النص ہے قطعی الدلالہ ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل کہے وہ تو ہو گیا شیعہ اور یہ 20 صحابہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تیسری کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سن لیں. الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر اسقلانی 854 ہجری متوفی ہے، صفحہ نمبر 193. وقال صالح بن احمد بن حنبل صالح بن احمد بن حنبل ان ابی ہے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. ابو طفیل حضرت ابو طفیل کے بارے میں کہتے ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ پیغمبر کا آخری صحابی مکی، وہ مکی ہے، سکہ ہے. و ذکر البخاری فی تاریخ اور بخاری نے تاریخ الصغیر میں روایت کیا ہے ان ابی طفیل حضرت ابو طفیل سے، وہ کہتے ہیں ادرکت 8 سنین من حیات النبی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی 8 سال پائی ہے. کہتے ہیں نا ایک لمحہ کے لیے جس نے دیکھا وہ صحابی ہو گیا، لمحے کے بعد بے شک وہ وفات پا گیا تو وہ صحابی ہے. 8 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پایا ہے. حضرت عامر بن واصلہ ابو طفیل عامر بن واصلہ نے وہ کیا کہتے ہیں کان یعترف بعد بفضل ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بھی فضیلت کے معترف تھے. اس کا مطلب ہے یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی فضیلت کے معترف تھے، لیکن لاکنہ یقدم علی، لیکن جناب علی المرتضیٰ کو ان پر مقدم سمجھتے تھے. یہ تیسری کتاب اور چوتھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فضائل صحابہ احمد ابن حنبل 241 ہجری احمد ابن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1033، سند اس کی صحیح ہے، 1033 سند اس کی صحیح ہے. اللہ اکبر. آپ اپنی سکرین پہ سارے حوالے دیکھیں گے. حدثنا عبداللہ قال حدثنا بھی، میں سند نہیں پڑھتا، ان ابن عباس ان ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود قال كنا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، ہم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل مدینہ میں سب سے افضل اگر کسی کو مانتے تو حضرت علی ابن ابی طالب کو مانتے تھے. اگلی کتاب حوالہ 5واں، 5 تن پاک کے نام پر 5 حوالے، 5 تن پاک کے نام پر 5 حوالے پہلے نوٹ کیجئے. مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں اسی بات کو باب فی افضلیتہ، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا باب. مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، ومنبع الفوائد صفحہ نمبر 105 ان عبداللہ ابن مسعود قال كنا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، ہم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہم کہتے تھے کہ حضرت جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اہل مدینہ میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے تمام صحابہ اہل مدینہ میں. اور اگلی بات کتاب نمبر 6، چھٹی کتاب فتح الباری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 852، بلکہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 72 72 صفحہ نمبر ان عبداللہ ابن مسعود كنا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے، ہم یہ باتیں ہمارے درمیان صحابہ کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ حضرت علی ابن ابی طالب مدینہ میں سب سے افضل ہیں. اور امام ابن حجر اسقلانی نے پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے رجالہ موثوقون، ان کے تمام راوی موثوق ہیں. اور ساتویں کتاب الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 صفحہ نمبر. اللہ اکبر. اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت صحابہ حضرت سلمان ابو ذر مقداد جناب جابر بن عبداللہ انصاری ابو سعید خدری زید بن ارقم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تمام صحابہ سے افضل جانتے تھے. اور کتاب جو ہے حوالہ نمبر 8 سنیے، اسن المطالع فی مناقب علی ابن ابی طالب، یہ شافعی مسلک کے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. امام ذہبی کا قول نقل کرتے ہیں، امام ذہبی کا قول. اور امام ذہبی کے بارے میں پتہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کتنے تشدد ہے ان کے اندر، لیکن انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قلت لیس تفضیل علی بالرفض، حضرت علی علیہ السلام کی تفضیل کرنا یہ رفض نہیں ہے، ولا ہوا ببدع، اور نہ ہی یہ بدعت ہے، بل قد ذهب الیہ الخلق من الصحابہ، بلکہ صحابہ میں سے ایک مخلوق ایک سایہ زیبل طبقہ صحابہ کا اس بات کی طرف گیا ہے. کس بات کی طرف؟ والتابعین، اور تابعین بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل من سائر الصحابہ، کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکثر تمام صحابہ پر ان کی فضیلت ہے. حوالہ نمبر 9، کتاب نمبر 9 سیر اعلام النبلاء صفحہ نمبر 499. اللہ اکبر. یہی قول وہاں پہ نقل کیا گیا ہے. اب آگے چلیے. اب آگے جو حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں نا، یہ اس وقت کے علماء اہل حدیث کے حوالے اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلا حوالہ اہل حدیث
امام اہل حدیث کے منہاج السنہ ابن تیمیہ، منہاج السنہ ابن تیمیہ جلد نمبر 7، وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ والجواب، جواب دیتے ہوئے، اما زہد علی بن ابی طالب فی المال فلا ریب فیہ، حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کا زہد، ان کا تقوی اور مال کے خرچے میں وہ سب سے آگے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انہو کان ازہد من ابی بکر و عمر، وہ حضرت ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ زہد و تقوی میں تھے۔ زہد و تقوی ان کا حضرت ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ تھا۔ کیا ہے یہ زہد و تقوی زیادہ تھا لیکن افضل کوئی اور ہے؟ اہل حدیث کا دوسرا عالم پیش کر رہا ہوں، پچھلا حوالہ کتاب نمبر 10 تھی، اگلی کتاب نمبر 11 حافظ زبیر علی زئی اور فتاوی علمیہ توضیح الکلام، اللہ اکبر، صفحہ نمبر 572 اور 73 پہ اور 74 پہ تفصیلی بات ہے، حدیث تعیر کو ذکر کرتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، حدیث تعیر کون سی ہے؟ کیا ہے حدیث تعیر؟ اب میں پڑھ دوں جھوم جھوم کے حدیث تعیر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، آپ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا۔ حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہوں اور آپ کے پاس پرندہ آیا، آپ نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم اتنی، اللہ میرے پاس بھیج دے، بأحب الخلائق، جو اس مخلوق میں، بأحب الخلائق الیکا، جو تیرے ہاں سب سے، اس مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نبی کے بعد کی بات ہو رہی ہے، کہ نبی کے بعد جو اس وقت پوری مخلوق میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ اسے بھیج دے، یغول معی، وہ میرے ساتھ کھائے، من ہذہ الطیر، یہ اس پرندے سے وہ کھائے۔ اللہ اکبر، فجاء علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب آئے اور انہوں نے یہ پرندہ کھایا۔ اور سنیں زبیر علی زئی نے کیا کہا ہے، اس کے ترک بڑے ہیں، یہ حسن لی ذاتی ہے۔ اگرچہ حضرت جناب حاکم نشابوری نے مستدرک حاکم میں اسے صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، حسن لی ذاتی نہیں، حسن بھی قرار دیا ہے، صحیح بھی قرار دیا ہے، اور دیگر مفسرین و محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس پر جتنی مرضی کلا بازیاں آپ دیکھ لیں گے فتاوی توضیح الکلام میں، جتنی مرضی کلا بازیاں مارنے کے بعد بھی کیا کہا؟ حسن لی ذاتی، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ کیوں اس کا انکار نہیں ہو سکتا؟ اس کا انکار اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم نشابوری نے لکھنے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا 30 سے زیادہ صحابہ نے اس روایت کو انہوں نے روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کو روایت کیا ہے 30 سے زیادہ صحابہ نے، کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جو اس وقت تیری مخلوق میں سب سے افضل ہے اسے بھیج دے، وہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات، اس سے بھی آگے چلتے ہیں، اس حدیث کو ٹھیک ہے 30 سے زیادہ صحابہ، میں نے کئی کتابوں کا حوالے دیے، اب آپ کے سامنے جو اگلا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کتاب نمبر 12 ہے، اور اس میں بھی حوالہ نمبر 12 ہے، اس میں مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، 4650 نمبر یہ روایت ہے، صفحہ 230 ہے، 262 ہے۔